نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے موبائل دوبارہ چیک کیا، پھر تاریخ دیکھی، پھر سامنے بیٹھے آدمی کو۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص پورے اعتماد سے مجھے ایسی باتیں بتا رہا تھا جو ابھی ہوئی ہی نہیں تھیں، اور بدقسمتی سے اب تک اس کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ یہ سب ایک عام سی صبح سے شروع ہوا تھا۔ میں یونیورسٹی جا رہا تھا، بس اسٹاپ پر کافی رش تھا۔ میں نے ایک خالی سیٹ دیکھی اور جا کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ایک لڑکا آ کر بیٹھ گیا۔ عمر شاید 22-23 سال ہوگی، عام سا چہرہ اور عام سے ہی کپڑے تھے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی۔ بس چل پڑی۔ چند منٹ بعد اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، آج تمہارا فون گرے گا۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے جواب بھی نہیں دیا۔ 10 منٹ بعد بس سے اترتے ہوئے میرا فون جیب سے پھسل کر سڑک پر جا گرا۔ اسکرین ٹوٹ گئی۔ میرے ذہن میں فوراً وہ بات آئی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا، اتفاق تھا، بس اتفاق۔ شام کو میں واپس جا رہا تھا۔ وہی لڑکا دوبارہ بس میں موجود تھا۔ اس بار وہ خود میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب یقین آیا؟ اس نے پوچھا۔ میں ہنس دیا۔ بھائی، فون گرنے سے کوئی نجومی نہیں بن جاتا۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ پھر بولا، آج رات تم سو نہیں پاؤ گے۔ میں گھر آیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن رات کو محلے میں اچانک بجلی کے ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی۔ شور، دھواں، لوگوں کی آوازیں۔ صبح کے 4 بج گئے اور میں واقعی نہیں سو سکا۔ اب معاملہ عجیب لگنے لگا تھا۔ اگلے دن وہ پھر ملا۔ اس بار میں نے خود اسے روکا۔ تم ہو کون؟ وہ مسکرایا۔ سوال یہ نہیں ہے۔ پھر سوال کیا ہے؟ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ تم 3 دن بعد کہاں ہوگے؟ میں نے کہا کالج میں۔ اس نے سر ہلایا۔ نہیں۔ پھر تم غائب ہو جاؤ گے۔ میں ہنس پڑا، واقعی ہنس پڑا، کیونکہ اب بات حد سے آگے جا رہی تھی۔ میں کیوں غائب ہوں گا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ مجھے نہیں پتا۔ پھر تمہیں کیا پتا ہے؟ صرف اتنا کہ 3 دن بعد تمہارا فون بند ہوگا، گھر والے پریشان ہوں گے اور تم کسی کو جواب نہیں دے سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ بس سے اتر گیا۔ اس رات پہلی بار مجھے بے چینی ہوئی۔ اگلے 2 دن میں بار بار اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ نہ وہ بس میں ملا، نہ یونیورسٹی میں، اور نہ ہی آس پاس۔ تیسرے دن شام کو میں دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پھر میرے فون پر ایک میسج آیا، نامعلوم نمبر۔ صرف ایک لائن لکھی تھی، ابھی گھر مت جانا۔ میں نے فوراً نمبر پر کال کی، لیکن نمبر بند تھا۔ میں نے دوستوں کو دکھایا تو وہ ہنسنے لگے۔ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے میسج نظر انداز کر دیا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی۔ میں نے شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا، ایک ایسی گلی سے جس سے میں پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ نیٹ ورک بھی غائب، موبائل کی بیٹری بھی تقریباً ختم۔ میں نے سوچا تھوڑا آگے جا کر مین روڈ مل جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایک گلی دوسری میں بدلتی گئی، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی پھنس چکا ہوں۔ 3 گھنٹے بعد جب میں مین روڈ تک پہنچا تو فون بند ہو چکا تھا۔ میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا اور رک گیا۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ٹی وی چل رہا تھا، اسکرین پر میری تصویر لگی ہوئی تھی۔ نیچے لکھا تھا، لاپتہ نوجوان گھر واپس آ گیا۔ میں سمجھا نہیں۔ پھر تاریخ دیکھی، میرے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ میرے حساب سے صرف چند گھنٹے گزرے تھے، مگر حقیقت میں 3 دن گزر چکے تھے۔ پورے 3 دن گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ دوست پولیس کے پاس جا چکے تھے۔ میرا فون مسلسل بند آ رہا تھا اور مجھے خود یاد نہیں تھا کہ وہ 3 دن کہاں گزرے۔ اگلے ہفتے میں دوبارہ اسی بس میں بیٹھا۔ دل میں صرف ایک سوال تھا، وہ لڑکا کون تھا؟ بس چل پڑی۔ میں نے آخری سیٹ کی طرف دیکھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرایا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تم 3 دن کے لیے غائب ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچتا، بس اگلے سٹاپ پر رکی اور وہ اتر گیا۔ میں بھی فوراً پیچھے بھاگا، مگر باہر پہنچ کر صرف ایک چیز ملی،
بس اسٹاپ کی بینچ پر ایک بٹوا، اندر ایک پرانا شناختی کارڈ تھا۔ تصویر اسی لڑکے کی تھی، مگر تاریخ پیدائش دیکھ کر میں خاموش رہ گیا، کیونکہ اس حساب سے وہ شخص آج زندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہی سوال آج تک میرے پاس موجود ہے، وہ کون تھا اور اسے میرے غائب ہونے کا پہلے سے کیسے پتا تھا؟